الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کے حبیب کا کرم بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل حال رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم تمام کو رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعتیں نصیب فرمائی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ پہلی تراویح کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اور پہلی تراویح میں آپ نے باقاعدہ یہ غور کیا ہوگا کہ حافظ صاحب نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی قرأت کو ہر رکعت میں پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کی قرأت بھی آج حافظ صاحب نے پیش کی ہے، لیکن سوا پارہ جو ہے آج ہمارا تراویح میں مکمل ہوا ہے۔ تو آئے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے درس تراویح پیش کرتے ہیں کہ آخر آج کے ہم نے جو تراویح میں رکعتیں پڑھی ہیں، تراویح میں ہم نے جو سماعت کیا ہے، آخر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام فرمایا ہے، ہم سے کیا باتیں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ یاد رکھیے گا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی جاتی ہے، یعنی نماز ہم پڑھیں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کی قرأت کی جاتی ہے، تلاوت ہم کریں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کی قرأت کی جاتی ہے، تراویح کی نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی قرأت کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندہ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کی قرأت جو ہے یہ تکرار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو چلیں آپ کے سامنے تفصیلی جو ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اس کا تعارف پیش کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے متعلق ساری باتیں، اس کے تعارف کے متعلق ساری ابتدائی باتیں ہمارے ذہن میں ہوں اور ہمارے ذہن میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے سورہ فاتحہ میں رب العالمین جل وعلا نے کیا کیا باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، ساری باتیں ہمارے ذہن میں خاکے کے طور پر شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر ایک قول سورہ فاتحہ کے متعلق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 بار نازل فرمایا، یعنی کہ سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک صورت ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری بار جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کی شان یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ مکی بھی ہے اور یہ سورت مبارکہ مدنی بھی ہے۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں 1 رکوع ہے اور اس سورت مبارکہ میں 7 آیات ہیں، اور اسی طرح مفسرین اکرام ارشاد فرماتے 27 کلمے اور 140 حروف جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 20 نام ہیں، یعنی کہ ایک نام تو سورہ فاتحہ ہے جو ہمارے اندر معروف ہے، جو ہمارے اندر رائج ہے، یعنی کہ جب بھی سورہ فاتحہ کہا جائے تو بندہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے قرأت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے 20 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت مبارکہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورہ نور بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت مبارکہ کو سورہ الحمد، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، سورہ ام الکتاب، سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ صلاۃ، یعنی کہ یہ نام جو کہ اس سورت مبارکہ کے مفسرین اکرام نے ارشاد فرمائے ہیں اور پھر وجہ بھی بیان فرمائی کہ مثال ام القرآن کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، فاتحہ کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، دعا کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیلی جو ہے
मुफस्सिरीन इकराम ने इस पर गुफ्तगू भी की है। मैं इख्तिसार का दामन को थामते हुए मजीद अपने गुफ्तगू को आगे की जानिब बढ़ाते हुए सिर्फ एक अहम बात आपके सामने इस सूरत मुबारक के मुतालिक पेश करना चाहता हूँ कि इस सूरत मुबारक के जहाँ पर 20 नाम मुफस्सिरीन इकराम ने गिनवाए हैं, वहीं पर मुफस्सिरीन इकराम ने इस सूरत मुबारक का एक नाम गिनवाया है कि जो नाम है सूरह शाफिया। वो नाम कौन सा है? सूरह शाफिया। सूरह शाफिया यानी कि क्या मतलब ये है, इस सूरत मुबारक को सूरह शाफिया कहते हैं। इसको गौर से सुने। अब वजह क्या है, बात क्या है, तो फिर मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा, फरमाते हैं कि इस सूरत मुबारक को सूरह शाफिया इसलिए कहा जाता है कि ये सूरत मुबारक 1000 किस्म की बीमारियों का इलाज है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि उन्होंने देखा कि आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसके मकान में जब सूरत फातिहा पढ़ी गई, सूरह शाफिया की तिलावत की गई, तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से उस आदमी को आराम आ गया। तो ये, और कहते हैं कि जब ये पूरा वाक़िया हुज़ूर नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व तस्लीम की बारगाह में पेश किया गया और सारी बातों को बतलाया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिर्गी का दौरा पड़ा था और सूरह फातिहा की किरात की, सूरह शाफिया की किरात की, तो उसको जो है इफाका हो गया, उसको तंदुरुस्ती हासिल हो गई और उसको आराम हासिल हो गया। तो वहीं पर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुलामों सुनो, ये सूरत यानी कि सूरह फातिहा ये हर किस्म की बीमारी की दवा है। यहाँ तक के आका नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व तस्लीम ने बयान फरमाया कि ये सूरत मुबारका जो है जिस्मानी और रूहानी जितनी भी किस्म की बीमारियां हैं, ये सूरत मुबारका उन तमाम बीमारियों का इलाज है। अल्लाहु अकबर। तो फिर याद रखें, इस सूरत मुबारका के जो है 20 नाम जो है मुफस्सिरीन इकराम ने गिना है, उसमें से एक अहम नाम की जो आपके सामने सूरह शाफिया के मुतालिक मैंने पेश किया। तो याद रखें, सूरह शाफिया भी इस सूरत मुबारका को कहा जाता है। इस सूरत मुबारका की बड़ी फजीलतें हैं और इस सूरत मुबारका की बड़ी बरकतें हैं कि जब बंदा मोमिन जो बीमार हो उसके सामने पढ़ी जाए, उसको पढ़कर दम की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बीमार को शिफा अता फरमा दिया करता है। अब याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अगर हम देखें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में 30 पारे हैं और इन 30 पारों को सूरतों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कुल 114 सूरतें कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। तो सूरतों पर डिवाइड किया गया है और सूरतें आयतों पर मुश्तमिल है। और अगर आयात के लिहाज से बात करें तो बाज आयात मदनी है और बाज आयात मक्की है। अब आयत क्या होता है? मुफस्सिरीन के इस्तिलाह में आयत किस चीज का नाम है? तो फिर मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते कुरान पाक की उस इबारत को आयत कहते हैं कि जिसमें बात पूरी हो जाए मगर उसका कोई अलहदा नाम रखा ना गया हो, तो उस इबारत को जो कि वो आयत कहा जाता है। आयत का माना क्या होता है? आयत का माना होता है निशानी। आयत का माना होता है निशानी। कुरान पाक का हर जुमला अगर हम देखें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का हर जुमला, कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर आयत कुरान पाक की हक्कानियत लाने और हक के साथ भेजे जाने पर दलील है। इसीलिए तो फिर जो है इसकी इबारात को आयत कहा जाता है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल 114 सूरतें मौजूद हैं और ये 114 सूरतें, आखिर सूरत किस चीज का नाम है, सूरत किसे कहा जाता है? फिर मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन के इस्लाम में सूरत कुरान पाक की वो इबारत कहलाती है कि जिसमें मजमून पूरा हो गया हो, जिसमें जो है उन्वान टॉपिक जो है मुकम्मल हो गया हो और उसका नाम भी कुछ रख दिया गया हो, जैसा कि सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इखलास है, सूरह काफिरून और दीगर 114 सूरतें कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो है ये मौजूद है। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नाज़रीन इकराम, याद रखें कि कुरान पाक में बाज़ सूरतें मदनी हैं और बाज़ सूरतें जो है ये मक्की है। अब मदनी और मक्की, इसका क्या मतलब? तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाज़ मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं
کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے جو کہ وہ نازل ہوئی تو وہ کہیں بھی نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اب وہ کہیں بھی نازل ہوئی وہ جو کہ مدنی کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے دوسرا قول لکھا۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یہ سورہ کوثر ہے۔ پھر اسی طرح چلتے ہوئے مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں، مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ جو پچھلے رسول گزرے جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو پچھلے رسول گزرے نا تو وہ طالب تھے، اور اللہ کا کلام جو کہ یہ مطلوب تھا، اس لیے کہ وہ کتاب لینے کے لیے، یعنی پچھلے رسول جو گئے یہ کتاب لینے کے لیے کسی خاص مقام پر جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے جو کہ کوہ طور پر جو ہے تشریف لے گئے، مگر جب بات ہمارے نبی کی جائے، مگر جب بات ہمارے رسول کی جائے، مگر جب بات ہمارے آقا کی جائے، مگر جب بات ہمارے پیغمبر کی جائے تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مطلوب ہیں اور کلام الہی طالب ہے۔ اسی لیے تو جہاں پر ہمارے نبی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر اپنے کلام کی آیات کو نازل فرماتا ہے، تو ہمارے نبی مطلوب ہیں اور کلام الہی جو ہے وہ طالب ہے۔ اسی لیے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تشریف فرما کے آیات نازل ہوتی ہے تو حضور مکے میں موجود ہے تو مکے میں آیات نازل ہوتی ہے، حضور مدینے میں موجود ہے تو مدینے میں جو ہے یہ آیات نازل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ شان اور یہ عظمت ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سورہ فاتحہ پر آپ کے سامنے میں نے چند باتوں کو پیش کیا کہ جو بہت ہی اہم ترین تھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے سورتوں کے متعلق سنا۔ اب آپ کے سامنے میں سورہ فاتحہ کے فضائل پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر کی روایت ہے، یقین جانے اس کو پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد جو ہے ایمان جو ہے بڑا ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ تو کون سی روایت ہے ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا یہ گیا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے نازل کیے، مگر 100 کتابوں کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں میں رکھے۔ وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں وہ 4 کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں، یعنی 100 کتابوں کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں میں رکھے۔ اور اب جو 3 کتابیں ہیں نا، کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل۔ اس کے بارے میں تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان تینوں کتابوں کے علوم جو ہے قرآن پاک میں رکھے، اور پھر قرآن پاک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول مفصل یعنی کہ سورہ حجرات سے سورہ ناس تک کا جو حصہ ہے اسے جو ہے اصول مفصل کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ پھر مفصل کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھے، لہٰذا اب یہ بات تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے کہ سورہ فاتحہ جس شخص نے سیکھ لی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں کو سیکھ لیا، اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، اور جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، جس نے سورہ فاتحہ کی قرات کر لی، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، گویا کہ اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ اس سورت مبارکہ کے اندر رکھا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس سورت مبارکہ کو جو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلی تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یاد رکھیں اس کی کچھ مسائل ہیں، اس کی کچھ اہم باتیں ہیں۔ فقہ کرام نے بھی اس سورت مبارکہ کے تحت جو کہ چند اہم ترین باتوں کو لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یاد رکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے،
امام اور تنہا نماز پڑھنے والا جو ہے اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جب مقتدی جماعت میں شریک ہے، اس کے متعلق فقہاء کرام ارشاد فرماتے کہ وہ خاموشی اختیار کرے گا، کیونکہ امام کی قراءت پھر یہ اس کی قراءت ہو جائے گی، یعنی کہ پھر مقتدی جو ہے یہ قراءت بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر جہری نماز ہے یعنی کہ امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے امام کی قراءت کو سنے گا، اور یہی جو ہے شریعت مطہرہ نے مقتدی کے لیے حکم سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے کا اور قراءت کو سننے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ رب العالمین جل وعلا اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کے وقت مقتدی کو کیا چاہیے، حکم کیا ہے، قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے، اللہ کا کلام کیا بتاتا ہے، اللہ کا فرمان کیا بتاتا ہے کہ خاموشی سے سننا ہے تاکہ رحم ہو جائے۔ اب یہاں پر مزید جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میرے سامنے موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو، اور یہی حکم مقتدی کا ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے متعلق آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب مزید یہاں پر ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کروں، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی ہی کا پڑھنا ہے، اور یہ بھی روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے بار بار جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سنا ہے، اور ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے متعلق جو پوری گفتگو آج کی ہم نے سنی ہے، سمجھی ہے، پھر اس کو ہم یاد رکھیں، تاکہ جب ہم سورہ فاتحہ کی قرات کریں تو پھر اس کے متعلق ابتدائی جتنی بھی گفتگو ہے وہ ہمارے سامنے پیش نظر رہے۔ آج کا درس ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔